السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ بڑا اہم باب ہے۔ اس باب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا بیان۔ تو میں نے ضمیمے کے طور سے چند باتیں اس میں شامل کی ہیں اللہ کی کچھ نشانیوں کے بارے میں، تاکہ ہم کچھ حاصل کر سکیں اللہ کی نعمتوں اور اس کی تخلیقات میں، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ آج کے لیے بڑا اہم اور خوبصورت موضوع میں نے متعین کیا ہے ضمیمے کے طور سے، کتاب میں تو نہیں ہے لیکن میں نے شامل کر لیا ہے کیونکہ ہیڈنگ میں اللہ کی عظیم مخلوقات کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کی عظیم مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق اللہ رب العالمین کا عرش الہی جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرش الہی کا رب ہے، رب العرش العظیم۔ تو یہ عرش کیا ہے، اس کی عظمت سے متعلق انشاءاللہ بڑی اہم باتیں اللہ کی توفیق سے ہم پیش کریں گے، 10 باتیں۔ اور پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے تو سنتا اور دیکھتا۔ اللہ کی جو صفت جیسے بیان کی گئی ہے ویسے میں ماننا ہے، اس میں ہمیں مثال نہیں دینا ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے، اس کی تشبیہ نہیں دینی ہے، جیسے اللہ نے جو بیان کیا ہے اسی طرح سے ہم کو ماننا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سب جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہوتا ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ والایمان بہ واجب، ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی جاتا ہے کہ اللہ کیسے ہے، کس طرح بیٹھا ہے، بیٹھنے کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کی صورت ہے، ہم کس طرح سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ترتیب سمجھیے کہ یہ زمین ہے اور اس کے اوپر 7 آسمان ہیں ایک کے بعد دیگرے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، کرسی، اور کرسی کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین۔ یہ بلندی ہے، تفصیلات ہے۔ 7واں آسمان کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر پانی، پانی کے اوپر عرش، عرش پر اللہ رب العالمین۔ کتنی عظیم ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رب العرش العظیم، سورہ توبہ میں اور بھی دوسرے مقامات پر تذکرہ اس کا موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ بھی بیان فرمایا مختلف مقامات پر، الرحمن علی العرش استوى۔ امام مالک نے جو بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، بس مستوی ہے اللہ تعالیٰ، کیسے مستوی ہے ہم نہیں جان سکتے۔ تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ تیسری بات اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے مضبوط فرشتے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 ہوگی۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اور اب بھی اللہ کا عرش جو ہے وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کا عرش پہلے کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ رب العالمین کا عرش پہلے پانی پر تھا اور اب بھی پانی پر ہے، پہلے بھی پانی پر تھا اور اب بھی پانی پر ہے۔ اس کے بارے میں غالباً امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے والکرسی فوق السماء السابعہ، کرسی 7ویں آسمان کے اوپر ہے، والماء فوق الکرسی، اور پانی کرسی کے اوپر ہے، والعرش فوق الماء، اور عرش پانی پر ہے، واللہ فوق العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پر تھا، اب بھی پانی پر ہے۔ 5ویں بات یہ کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ ابو داؤد کی 4727 نمبر کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت دی گئی ہے ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، میں نے کہا نا اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
ایک فرشتے کا حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما بین شحمت اذنیہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کر دوں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے کان کی لو سے اور اس کے موڑھے تک کی جو درمیانی فاصلہ ہے، کان کی لو سے موڑھے تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت ہے۔ کان کی لو سے موڑھے تک کا جو درمیانی حصہ ہے اس کی مسافت کتنی بتائی؟ 700 سال تک آدمی چلتا رہے تب اس کے کان کی لو سے موڑھوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اتنا بڑا ہے، اتنی زیادہ وسیع ہے، اتنا زیادہ چوڑا ہے۔ کان کی لو سے موڑھوں کے درمیان کی جو مسافت ہے 700 برس کی۔ آپ اندازہ لگائیے ایک فرشتے کا یہ حال ہے، کس قدر مضبوط فرشتے ہیں، کیا طاقتور فرشتے ہیں۔ اللہ کے عرش کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ چھٹی بات یہ کی آسمان اس زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک کے درمیان کی مسافت کیا؟ میں نے اندازہ لگایا تو تقریباً 4500 سال، 4500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی کوئی تیز رفتار ہوائی جہاز اڑتا رہے تو اس کو عرش تک پہنچنے میں کتنا لگے گا؟ 4500 سال۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ کیسے 4500 سال میرا اندازہ جو جہاں تک میں نے سمجھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے، اور دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی صحابی اگر کوئی بات کہتا ہے تو مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا۔ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ان بین السماء الدنیا والتي تلیہا 500 عام، آسمان دنیا اور دوسرے آسمان کے درمیان، ان بین السماء الدنیا والتي تلیہا، یہ جو آسمان ہے اوپر اس کے درمیان اور اس کے دوسرے آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ 500 سال کی مسافت۔ اور وبین کل سماء وسماء 500 عام، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ 535 3500 سال ہو گیا، 3500 سال ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وبین السماء السابعۃ وبین الکرسی، اس کے بعد 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان پھر 500 سال، 35 5 40 ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وبین الکرسی والماء، اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال ہے، کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ والعرش فوق الماء، اور عرش پانی کے اوپر ہے۔ واللہ فوق العرش، اور اللہ عرش کے اوپر ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے۔ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، اس سے ہمارے دل کو خوشی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے کہ ہم کتنے عظیم رب کو ماننے والے ہیں، کتنی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی، اور اس کی شان کتنی بلند ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، اتنی لمبی مسافت پر، اتنی بلندی پر رب العالمین ہے، پھر بھی تمہارے کوئی بھی اعمال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کچھ بھی تم کرتے ہو سب اللہ دیکھتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور جو بھی دعا کرتے ہو اللہ سنتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، ابن جریر طبری نے اس تفسیر کو نقل کیا، کہتے ہیں ما السماوات السبع والارضون السبع وما فیہن وما بینہن فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات والکرسی فی العرش کذالک۔ کہتے ہیں ساتوں آسمان، ساتوں زمین، یا ایسے رکھو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سب ایک طرف، یہ سب ایک طرف، کہتے ہیں سب کا سب اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے حلقے کی طرح۔ اللہ کی جو کرسی ہے اس کے سامنے یہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ایک چھوٹے سے چھلے کی طرح، چھوٹے سے حلقے کی طرح۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یعنی اس کی کرسی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، آیت الکرسی۔ تو کہتے ہیں ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا سب کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے چھوٹا سا چھلا اور حلقہ ہوتا ہے، کسی کھلے میدان میں پڑا ہو، اس کی حیثیت ایسی ہے۔ اللہ کا عرش، اس کی کرسی، آسمان، اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے چھٹی بات تھی۔ ساتویں بات یہ کہ عرش و کرسی کی حقیقت سمجھنا کسی انسان اور کسی سائنسداں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کو، اللہ کی کرسی کو، اس کی کیفیت کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ نے بیان کیا، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہمیں اتنا ہی ماننا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعرش والکرسی حق، اللہ کا عرش حق ہے، اس کی کرسی حق ہے،
وہ مستغن عن العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش اور اس کے ما سوا سے بے نیاز ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ وما دونہ، اور جو اس کے ما سوا ہے، محیط بکل شیء، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے سب سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور انسان و جنات اس کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہیں، جتنا ہم نے سنا جیسے سنا ویسے ہی بیان کرنا ہے، اس میں کچھ بڑھانا اور گھٹانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے، غیبیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی کرسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ آٹھویں بات یہ کہ نہ عرش اللہ کو اٹھائے ہوئے ہے نہ گھیرے ہوئے ہے، جیسے کہ کوئی آدمی مثال دے کسی طرح کی، تو مثال دینا بھی جائز نہیں ہے، بس اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بیان کرتے ہیں والعرش لا یحیط باللہ، عرش نہ اللہ کو گھیرے ہوئے ہے نہ اس سے اٹھائے ہوئے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے، جیسا بتایا ویسے ماننا ہے، مثال نہیں دینا ہے، تشبیہ نہیں دینا ہے، کسی کی اگزامپل نہیں پیش کرنا، بس اللہ عرش پر مستوی ہے، ہم اتنا مانتے ہیں، اللہ نے جو کہا اتنا مانتے ہیں، اس کو ہمیں کیفیت بیان کرنے کی اجازت نہیں، اس کی کیفیت۔ نمبر 9، عرش کی کیفیت جانے بغیر اس پر ایمان لانا ہے، اس کی شکل و صورت کیا، اس کی حیت کیا ہے، اس کی چمک دمک کیا، ہم کو نہیں پتا ہے، بس اللہ نے بیان کیا، اس کو ہمیں ماننا اور اس پر ایمان لانا ہے۔ کہتے ہیں والرب فوق العرش معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، بدون تکییف، بلا کسی کیفیت کے، اس کی کیفیت ہم اس کی حیت بیان نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنے لیے ثابت کیا کہ انہ فوق السماوات علی العرش، کہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما بین فی کتابہ، یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ نے کتاب میں بیان کیا، نبی نے حدیث میں بیان کیا اللہ کے عرش کے بارے میں، ویسے ہی مانتے ہیں، اس میں ہم کہیں بھی تشبیہ اور جو ہے تمثیل سے کام نہیں لیتے، اللہ عرش پر مستوی ہے، بس عرش پر مستوی ہے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ کہتے ہیں 10ویں بات یہ کہ اللہ رب العالمین تقریباً زمین سے 4500 یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہونے کے باوجود کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے، کوئی بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی چلتی، اللہ اس کی بھی شکل و صورت کو، اس کی کیفیت کو اللہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی فوق سماواتہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، علی عرشہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ اس کے بعد یعلم احوال عبادہ، اللہ اپنے تمام بندوں کی احوال کو بیک وقت سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی جگہوں کو جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین پر کسی بھی انسان کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ یہ 10 باتیں ہیں، اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے جو ہے عظمت کو اور اپنی کبریائی کو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ تیری عظمت کو ہم سمجھیں، تو اس پر ایمان رکھیں اور ہم تیری عبادت کریں، پوری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔